وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر، ہم نے انہیں 5 نعمتوں سے نوازا۔ کون کون سی؟ نمبر 1 الکتاب، کتاب دی۔ بنی اسرائیل یہودی بھی اور عیسائی بھی 3 کتابیں معروف ہیں، تورات، انجیل اور زبور۔ باقی بہت سے صحیفے اور کتابیں ہوں گی جن کا ذکر نہیں ہوا، اللہ جانتا ہے۔ تو ایک تو کتاب کی نعمت دی، وحی الہی کی نعمت دی۔ وحی الہی اللہ کی نعمت ہے، جو بندے اس نعمت کے اندر محدود اور مقصور ہیں وہ اللہ کی نعمت کے قدردان ہیں، اللہ کی رضا کے مستحق ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس وحی سے اپنے آپ کو نکال لیا وہ اللہ کی نعمت سے بغاوت کرنے والے ہیں، وحی سے بغاوت کرنے والے۔ والحکم، اور حکم بھی دیا، فیصلہ، فیصلے کی قوت، مانا اقتدار دیا، بادشاہتیں دیں۔ اور جو بادشاہ ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں، ان میں فیصلے کی قوت ہوتی ہے اور فیصلہ نافذ ہوتا ہے، لوگوں کو فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ اشارہ حکومت کی طرف ہے، فیصلے کی قوت دی مانا حکومتیں دی، اقتدار دیے، یہ 2 نعمتیں۔ اور تیسری والنبوت، نبوت دی۔ بیشتر انبیاء بنی اسرائیل سے آئیں، بیشتر انبیاء بنی اسرائیل سے آئیں، تو نبوت ہم نے بنی اسرائیل میں رکھی۔ اور ورزقناہم من الطیبات، اور عمدہ رزق بھی دیا ان کو، ورزقناہم، اور رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، من الطیبات، عمدہ۔ جب وہ صحرا میں تھے بادلوں کا سایہ کیا، آسمان سے من و سلوہ اتارا، اور پانی سے 12 چشمے جاری کر دیے، پانی سے بے سراب کر دیا، من و سلوہ ان کو کھلایا۔ اور جو بادلوں اور صحرا کی گرمی سے بچانے کے لیے بادلوں کے سائے کر دیے، یہ سب پاکیزہ رزق ہے۔ اور پھر جب وہاں سے ہجرت کر کے وہ مصر کی طرف گئے، شام کی طرف گئے، تو یہ زمینیں بڑی زرخیز تھیں، شاداب تھیں، باغات دیے، کھیتی باڑی دی، اور بے تحاشا نعمتوں سے مالا مال کر دیے۔ اور 5ویں نعمت کیا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، تمام جہانوں پر انہیں فضیلت دی، تمام جہانوں پر۔ یہ بھی نعمت عظیمہ، ان کو افضل قرار دے دیا۔ سوال یہ کہ اس کا اطلاق امت محمدیہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل امت محمدیہ سے بھی افضل ہے؟ جواب یہ کہ نہیں۔ جس وقت ان کو فوقیت دی گئی، فضیلت دی گئی، اس وقت امت محمدیہ کا وجود نہیں تھا۔ وجود ہوتا تو پھر یہ قول ہوتا کہ فضیلت ان پر بھی دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فضیلت دی گئی، سب پر دی گئی، مگر وہ اس فضیلت کو برقرار نہ رکھ سکے، پھر طرح طرح کی نافرمانیاں، حکم عدولی اور گناہ اور معصیتیں، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں نہ ماننا، بہانے سازی، تعویلیں، تحریفیں۔ جب یہ کردار ہو کسی قوم کا تو ان کی فضیلت برقرار رہ سکتی نہیں۔ اور یہ فضیلت پھر اللہ کے نبی کی آخری امت محمدیہ کو ملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو بنی اسرائیل اس اعزاز کے اہل نہ رہ سکے، اللہ نے چھین لیا ان سے یہ اہل، یہ مرتبہ چھین لیا ان سے۔ اور پھر یہ مرتبہ کس کو دیا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم یعنی 70 امتیں ہیں اور تم 70 کے عدد کو پورا کرنے والے ہو۔ تم سے قبل 69 قومیں گزری ہیں، 69 مرکزی امتیں گزری ہیں، اور تم 70 کے ہندسے کو اور 70 کے فکر کو پورا کرنے والے ہو، اور تم سب سے بہتر ہو۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بنی اسرائیل کو دیا اور اس کے اہل نہ رہے، اللہ نے اسے چھین لیا اور یہ اعزاز امت محمدیہ کو دے دیا۔ تو اے امت محمدیہ، اگر اس اعزاز کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، نافرمانی سے نہیں، اطاعت کر کے۔